اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MH اسلامک ٹی وی اور فیس بک پیج۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک 20 منزلیں ہیں۔ وہ کون کون سی منزلیں ہیں جہاں اہل بیت اسیران شام جناب زہرا کا جناب زینب کا قافلہ امام سجاد کو قیدی کر کے بیویوں کے ہاتھوں میں رسن ڈال کر بن پلانے اونٹوں پہ سوار کر کے یہ سفر طے کیا گیا۔ 1441 میل پیدل سفر کیا گیا۔ 1441 میل کا کہہ دینا بڑا آسان ہے، 1441 میل بہت بڑا سفر ہے۔ وہ بیویاں سفر کرتی رہیں جو گھر میں بھی نہیں چل سکتی تھی۔ وہ بیویاں بھرے بازاروں میں سفر کرتی رہیں جو نانے کی مزار پر رات کو جایا کرتی تھیں۔ وہ بیویاں بغیر پردے کے سفر کرتی رہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا جو بابا کے ساتھ بھی شرم سے نہیں بولتی تھی۔ آج میں وہ منزلیں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں ان کا سٹے ہوا اور کیا کیا ظلم ہوئے۔ ظلم میں بعد میں بتاؤں گا کہ اہل بیت اسیران شام کے قافلے پر ہوئے۔ سب سے پہلے قافلہ پہلی منزل کربلا سے کوفہ 47 میل کا سفر ہے جو جناب امام سجاد کا قافلہ پیدل سفر کرتا رہا۔ کوفہ سے قادسیہ تک 45 میل کا سفر ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہا اور اس کے ساتھ جو بچے تھے وہ پیدل سفر کرتے رہے۔ قادسیہ سے تقریر تک 138 میل کا سفر پیدل طے کیا بیویوں نے۔ تقریر سے موصل تک 222 میل کا سفر طے کیا ہے بیویوں نے۔ موصل سے سنجار تک 78 میل کا پیدل سفر بیویوں نے طے کیا۔ سنجار سے نصیبین تک 65 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کیا ہے بیویوں نے۔ نصیبین سے عین الوردہ تک 64 میل کا سفر پیدل سفر کیا ہے جناب زہرا کی بیٹی جناب ام کلثوم اور جتنے امام کے حرمین تھے بیٹیاں تھیں، قافلے میں بیویاں تھیں، بیمار سجاد تھا، جناب باقر تھے، انہوں نے پیدل سفر کیا ہے۔ اور عین الوردہ سے حران تک 60 میل کا پیدل سفر، حران سے راس العین تک 40 میل کا پیدل سفر کیا ہے۔ راس العین سے کلسیہ تک 68 میل کا سفر طے کیا ہے بیویوں نے پیدل۔ 1 کلومیٹر تو کوئی چل کے دکھائے نا، کوئی مزدور 1 کلومیٹر نہیں چل سکتی، لیکن علی کی بیٹیاں پیدل سفر کرتی رہیں۔ اگلا کلسیہ سے حلب تک 39 میل کا پیدل سفر کیا ہے بیویوں نے۔ حلب سے کنسرین تک 19 میل کا پیدل سفر۔ صرف سفر نہیں تھا عزیزان گرامی، سفر کے ساتھ ساتھ ظلم بھی تھا۔ حالت یہ تھی کہ بیویوں کے پاؤں سے خون جاری تھا، کھانا اتنا دیا جاتا کہ صرف جی سکیں، پانی اتنا دیا جاتا تھا کہ تاکہ یہ سانس چل سکے، اور کنسرین سے مرۃ النعمان تک 20 میل کا سفر ہے۔ مرۃ النعمان سے شرز تک 40 میل کا سفر پیدل کیا ہے جناب زہرا کی بیٹی نے۔ شرز سے کفر تاب تک 10 میل کا پیدل سفر۔ کفر تاب سے ہما تک 40 میل کا پیدل سفر طے کیا ہے علی کی بیٹی نے۔ ہما سے ہمس تک
28 मील का पैदल सफर, हमसे बकलीक तक 58 मील का पैदल सफर, बलीक से अस्कलान तक 185 मील का सफर, अस्कलान से दमिश्क शाम तक 175 मील का सफर किया है बीबी ने। टोटल सफर करबला से लेकर दमिश्क तक 1441 मील का सफर है। अजीजान गरामी, अगर मैं पाकिस्तान में आपको सफर बताऊं तो यहां से बंदा अगर चले लिया से कराची तक 750 किलोमीटर का सफर, फिर इंसान पैदल जाए, फिर वापस आए, फिर जाए तो 1441 मील का सफर बनता है। आजादारो, अजीजान गरामी, अगर शिया कौम रोती है तो बेवकूफ नहीं है। किसी का एक पर्दादार 2 किलोमीटर चल कर दिखे, हाथ भी आजाद हूं उसके पाँव में जूता भी मौजूद हो, खाने का सामान भी मौजूद हो, पानी भी मौजूद हो, तो किसी का पर्दादार 2 किलोमीटर पैदल सफर तय नहीं कर सकता। अली की बेटियां करबला से लेकर कूफा से लेकर शाम और दमिश्क तक 1441 किलोमीटर 1441 मील का पैदल सफर किया। पाँव मुबारक में नलैने नहीं थी, औरतों के हाथों में पुश्त पीछे बंधे हुए हाथ है। खाने के लिए खाना इतना मिलता कि सिर्फ इंसान जी सकता था। पीने के लिए पानी इतना मुहैया किया गया कि सांसें चल सकें। सिर्फ सफर नहीं किया, हर मंजिल पर ताजियाने भी मारते रहे, अहल बैत की तौहीन भी करते रहे। जहां कोई पूछता था कि ये किसके सर हैं, ये कौन लोग हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने कातिल कहते थे ये बागी था, ये खारजी था, ये दीन से खारिज हो गया था। उस वक्त जनाब ज़ैनब की हालत क्या होती थी, रोती थी और कहती थी, नाना कल ये तुम्हारे साथ बैठने वाले थे, आज तेरे नवासे को कत्ल करके शाम ले जा रहे हैं। कल यही बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तेरी मज़ार को दिन पर नहीं आती थी, जब रात हो जाती, चराग मदीने के बुझ जाते, उस वक्त आती थी। आज दिन में भर्रे बाजार में अली की बेटी पैदल भी चल रही है, कातिल ताजियाने भी मारता है और कातिल ताने भी देता है। अगली हमारी वीडियो होगी कि कूफा से कादसिया तक जो जुल्म किया गया अहल बैत पर, असीरान शाम पर, वो वीडियो आपको बताएंगे कि कादसिया के दरमियान क्या क्या अहल बैत पर जुल्म किए गए। वस्सलामुन अलैकुम।